السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ دل کو مرکز بنانے کی ابتدا، روحانیت کا سفر ہمیشہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ جب ایک سالک اس راستے پر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کو بدلے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو ایک مرکز میں تبدیل کرے، کیونکہ جب تک دل منتشر رہے گا انسان کسی بھی روحانی قوت کو سنبھال نہیں سکتا۔ ذکر قلبی اسی مرکز کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ ذکر نہیں جو صرف زبان سے ادا ہو، بلکہ یہ وہ خاموش یاد ہے جو دل کی گہرائیوں میں چلتی رہتی ہے۔ جب انسان آہستہ آہستہ اپنے دل کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑتا ہے تو ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، جسے کوئی کشتی ہل چل کے بعد آخر کار لنگر انداز ہو جائے۔ یہی دل کا لنگر انداز ہونا اصل تبدیلی کی شروعات ہے۔ جب دل ایک جگہ ٹھہر جائے تو خیالات بکھرتے نہیں، احساسات بے قابو نہیں ہوتے اور انسان کے اندر ایک نیا توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک یہی استحکام انسان کی پہلی حفاظت ہے، کیونکہ جو اندر سے مضبوط ہو جائے اسے باہر کے اثرات آسانی سے متاثر نہیں کر سکتے۔ ایک کمزور دل ہر خوف کو قبول کر لیتا ہے، مگر ایک مضبوط دل صرف یقین کو جگہ دیتا ہے۔ یہ عمل وقتی نہیں بلکہ مسلسل ہے۔ روزانہ چند لمحے خاموشی میں بیٹھنا، دل پر توجہ مرکوز کرنا، اللہ کے نام کو محسوس کرنا، جیسے جیسے یہ کیفیت گہری ہوتی رہتی ہے ویسے ویسے ایک نادیدہ طاقت انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال ابھرتا ہے، کیا یہ اندرونی استحکام صرف انسان تک محدود رہتا ہے یا اس کا اثر اس کے گھر اور ماحول پر بھی پڑتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک مضبوط دل پورے گھر کو ایک روحانی قلعے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، گھر کی فضا کا بدلنا، جب دل میں ذکر کی روشنی قائم ہونے لگتی ہے تو اس کا اثر خاموشی سے انسان کے ماحول میں بھی منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر گھر جہاں انسان سب سے زیادہ وقت گزارتا ہے، سب سے پہلے اس کی تبدیلی کو محسوس کرتا ہے۔ گھر صرف دیواروں اور چھت کا نام نہیں، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں روز مرہ کی باتیں، جذبات اور رویے جمع ہو کر ایک خاص فضا بناتے ہیں۔ اگر اس فضا میں غصہ، بے چینی یا غفلت ہو تو گھر بوجھل محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر وہ یہی جگہ ذکر اور سکون سے بھر جائے تو وہی گھر ایک پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ پیارے دوستو، صوفی فکر کے مطابق، تفکر کے مطابق، صوفیہ کے مطابق جب دل اللہ کی یاد میں جڑ جاتا ہے تو گھر کی چار دیواری ایک نادیدہ حصار اختیار کر لیتی ہے۔ یہ حصار کسی مادی دیوار کی طرح نہیں ہوتا بلکہ ایک روحانی دائرہ ہوتا ہے جو منفی اثرات کو اندر آنے سے روکتا ہے۔ پیارے دوستو، اس تبدیلی کو مضبوط بنانے کے لیے گھر میں قرآن کی آواز دیں، اپنی گفتگو کو نرم رکھیں، ذکر کا مستقل موجودگی رکھیں۔ پیارے دوستو، یہ سب چیزیں ایک ایسی فضا پیدا کرتی ہیں جو خود بخود تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ عمل جاری رہتا ہے تو وہی جگہ جہاں کبھی بے سکونی تھی آہستہ آہستہ سکون کا مرکز بن جاتی ہے۔ مگر یہ سب کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی گہرا روحانی نظام بھی کام کر رہا ہوتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم لطائف کے اس راز کو سمجھیں گے جو اس تبدیلی کی بنیاد ہے۔ لطائف کا پوشیدہ نظام۔ صوفی روایات میں لطائف ایک نہایت باریک مگر طاقتور تصور ہے۔ یہ انسان کے اندر موجود وہ روحانی مراکز ہیں
جو اس کی کیفیت کو، سوچ اور احساس کو متاثر کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم قلب ہے، یعنی دل ہے، مگر اس کے ساتھ دیگر لطائف بھی ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ فعال ہوتے ہیں، کھلتے ہیں۔ جب سالک ذکر قلبی کو مسلسل جاری رکھتا ہے تو یہ صرف دل تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پورے نظام، پورے باطنی نظام کو ایک حرکت میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ عمل کسی سوئچ کی طرح نہیں ہوتا جو فوراً آن ہو جائے، ایک تدریجی بیداری ہے۔ جیسے جیسے لطائف بیدار ہوتے ہیں ویسے ویسے انسان کے اندر کی جمودی کیفیت ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ جمود دراصل وہی کیفیت ہے جو دل کو بوجھل بناتی ہے، سوچ کو محدود کرتی ہے، ماحول کو متاثر کرتی ہے۔ مگر جب یہ جمود ٹوٹتا ہے تو ایک نئی روانی پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی روشنی جو اندر سے باہر تک پھیلنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان نہ صرف خود کو بدلتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی تبدیل کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مرحلہ باقی ہے۔ جب یہ روشنی پیدا ہو جائے تو کیا یہ خود بخود قائم رہتی ہے یا اسے برقرار رکھنے کے لیے بھی محنت درکار ہوتی ہے؟ اگلے حصے میں ہم اس راز کو کھولیں گے کہ اس نور کو مستقل کیسے بنایا جاتا ہے۔ منفی جمود کا خاتمہ، پیارے دوستو، ہر گھر، ہر انسان اور ہر ماحول میں ایک خاص توانائی یا کیفیت ہوتی ہے۔ بعد اوقات یہ وہی کیفیت بھاری ہو جاتی ہے، جیسے کوئی غیر مری بوجھ موجود ہو۔ یہی وہ جمود ہے جیسے فضا باطنی رکاوٹ کہتے ہیں۔ یہ جمود پیدا ہوتا ہے مسلسل غفلت سے، منفی سوچوں سے، غلط عادتوں سے، مگر جب ذکر قلب کے قلبی اور لطائف کا نظام فعال ہوتا ہے، کھلتا ہے، تو یہ جمود آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ یہ عمل کسی شور یا ظاہری تبدیلی کے بغیر ہوتا ہے۔ اگر خاموش صفائی کی طرح جہاں دل ہلکا ہونے لگتا ہے، ماحول نرم محسوس ہوتا ہے اور ایک سکون آہستہ آہستہ غالب آنے لگتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ پہلے جیسی بے چینی نہیں رہی، گھر میں سکون بڑھ رہا ہے اور دل پہلے سے زیادہ مطمئن ہے۔ مگر یہ صرف آغاز ہے۔ جب جمود ختم ہو جائے تو اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے بعد کوئی نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ نور کیسے داخل ہوتا ہے اور ماحول کو بدل دیتا ہے۔ نور کی آمد اور فضا کی تبدیلی۔ جب جمود ختم ہو جاتا ہے تو ایک خالی جگہ پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں نور داخل ہوتا ہے۔ یہ نور کوئی ظاہری روشنی نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے۔ دل کا ہلکا ہونا، ذہن کا صاف ہونا، ماحول کا پرسکون ہونا، یہی وہ لمحہ ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے ارد گرد سب کچھ بدل رہا ہے۔ صوفیہ اس کیفیت کو رحمت کا نزول کہتے ہیں۔ جب ایک جگہ ذکر، نیت اور صفائی کے ذریعے تیار ہو جائے تو وہ جگہ خود بخود نور کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ نور منفی اثرات کو کمزور کرتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے اور گھر کو ایک محفوظ جگہ بنا دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، کیا یہ نور ہمیشہ قائم رہتا ہے یا اسے برقرار رکھنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم اس راز کو سمجھیں گے کہ اس نور کو کیسے محفوظ رکھیں، کیسے ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں۔ نور کو برقرار رکھنا، نور کو ہمیشہ قائم رکھنا، نور کو حاصل کرنا ایک مرحلہ ہے، مگر اسے قائم رکھنا اصل امتحان ہے۔ بہت سے لوگ کچھ وقت کے لیے سکون محسوس کرتے ہیں مگر پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، تسلسل کی کمی۔ صوفیہ کے مطابق جو چیز مسلسل نہ ہو وہ قائم نہیں رہتی۔ اسی لیے ضروری ہے روزانہ ذکر کا معمول بنائیں، مثبت ماحول کو برقرار رکھنا، گناہوں سے بچنا۔ یہ سب چیزیں اس نور کو مضبوط رکھتی ہیں۔ اگر انسان غفلت میں واپس چلا جائے تو وہی پرانی کیفیت بھی واپس آ سکتی ہے، لیکن اگر وہ بیدار رہے تو
یہ نور دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے، دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے پیارے دوستو۔ اور یہاں ایک اور آخری سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا یہ تمام نظام خود میں مکمل ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑی حقیقت بھی ہے؟ آخری حصے میں ہم اس سب سے بڑے راز کو سمجھیں گے، اس سب سے بڑے راز پہ پردہ اٹھائیں گے پیارے دوستو، اصلی حفاظت کا راز۔ آخرکار تمام روحانی اعمال کے بعد ایک حقیقت ایسی ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے اللہ سے تعلق۔ ذکر، لطائف، ماحول، یہ سب ذریعے ہیں، مگر اصل طاقت اس تعلق میں ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ قائم رکھتا ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے، خوف ختم ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور انسان خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں گھر سکون کا مرکز بن جاتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے، اور ماحول نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ سب کسی جادو کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک گہرے روحانی ہم آہنگی کا اثر ہے۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھیں، حفاظت کسی عمل میں نہیں بلکہ تعلق سے ہے۔ اور شاید اب آپ کے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہو رہا ہو، کیا آپ بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، جی ہاں میں پہنچ سکتا ہوں۔ تو اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ آپ سب نے اس ویڈیو کے نیچے لکھنا ہے کہ ہاں آج سے میں شروع کر رہا ہوں۔ پیارے دوستو، کہ ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں لکھیں، یا اللہ میں حاضر ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔